السلام علیکم، میں ہوں اسناد محمود اور آج کی ویڈیو میں ہم یہ دیکھیں گے کہ اسینی فیملیاری پہ جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں وہ کیوں پیدا ہو رہے ہیں اور ان کا کیا حل ہے۔ سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسینی فیملیاری ہوتا کیا ہے۔ اسینی فیملیاری ایک خاص بینیفٹ ہے جو آپ کو ان لوگوں کو جو کہ کسی فیکٹری میں یا کسی بھی جگہ پر کانٹریکٹ پر کام کر رہے ہیں، یعنی کہ لوور سبوردیناتو وہ کر رہے ہیں، بے شک وہ ڈومیسٹک ہو یا نارمل ہو، ان کو ہر مہینے امس کی طرف سے ان کے بیوی اور بچوں کے لیے کچھ خاص مقدار میں ان کے ریڈیتو کی بیس پر پیسے ملتے ہیں، جن کو اسینی فیملیاری کہا جاتا ہے۔ اسینی فیملیاری کا دماندہ جو ہے وہ ہر سال آپ کو کاف اور پتروناتو کے تھرو کرنا پڑتا ہے، اور اس کی ڈیٹ جو ہوتی ہے وہ شروع ہوتی ہے 7ویں مہینے کی پہلی تاریخ سے لے کر اگلے سال کے 6ویں مہینے کی 30 تاریخ تک، یعنی کہ یہ ایک سال کے لیے دماندہ ہوتا ہے اور ہر سال آپ کو کرنا ہوتا ہے۔ آج تک تو تقریباً کوئی اس قسم کا مسئلہ سامنے نہیں آیا اس پر خاص، جو کہ اس دفعہ جیسا کہ مسئلہ اس دفعہ سامنے آ رہا ہے۔ اس دفعہ یہ مسئلہ ہو رہا ہے کہ جتنے بھی غیر ملکی لوگوں نے، بے شک انہوں نے بعد میں نیشنلٹی بھی لے لی ہے، انہوں نے دماندہ کیا ہے، ان میں سے تقریباً 95 یا 90% لوگوں کا دماندہ ریجیکٹ ہو گیا ہے۔ اس کی وجہ ابھی تک کچھ سمجھ نہیں تھی آ رہی، اور امس سے بھی رابطہ کرنے پر کوئی خاطر خواہ جواب نہیں تھا مل رہا، اس لیے میں اپنے تمام کلائنٹس کو ہم یہی کہہ رہے تھے کہ آپ کچھ دیر ویٹ کریں، کیونکہ یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے، تاکہ صورتحال کچھ واضح ہو جائے تو پھر ہم آپ کو اس کی تفصیل دے سکیں گے۔ تو اب جب کہ امس کی طرف سے ریٹن جواب آ گیا ہے اور انہوں نے اس کی پوری تفصیل بتائی ہے، تو وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں، تاکہ آپ اس حساب سے اپنے دماندے کو صحیح طریقے سے کریں اور پھر وہ ایکسیپٹ ہو سکے۔ امس نے جو اس کی وجہ بتائی ہے وہ یہ ہے کہ اسینی فیملیاری بندہ لے سکتا ہے بیوی اور بچوں کے لیے، لہٰذا کمونے میں جدھر بھی آپ کا ریزیڈنسا چل رہا ہے اس کمونے میں آپ کے بیوی اور بچوں کا اندراج بیوی اور بچوں کے طور پہ ہونا چاہیے، یعنی کہ جو آپ کا اسٹاتو دی فیملیا ہے اس پہ یہ لکھا ہوا ہونا چاہیے کہ یہ پرنتیلا ان کے ساتھ آپ کا کیا ہے۔ مثلا اگر بیوی ہے تو ساتھ مولیے یا کونوجے لکھا ہونا چاہیے، اور اگر بیٹا ہے یا بیٹی ہے تو ساتھ فیلیو یا فیلیا لکھا ہوا ہونا چاہیے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ چیز اپنے اسٹاتو دی فیملیا پہ لکھوانے کے لیے آپ کو پاکستان میں اٹالین ایمبیسی سے اپنا نکاح نامہ اور بچوں کے برتھ سرٹیفکیٹ، اگر وہ اٹلی میں پیدا نہیں ہوئے تو اٹیسٹ کروا کے اپنے کمونے میں جمع کروانے پڑیں گے۔ کچھ کمونے جو ہیں وہ آپ کو اپنے اپنے کمونے سے پتہ کرنا پڑے گا۔ کچھ کمونے ہماری پاکستان کونسلیٹ کا اٹیسٹڈ نکاح نامہ اور برتھ سرٹیفکیٹ اس کو پریفیکٹورے سے اٹیسٹ کروا کے اگر آپ لے کے جائیں تو وہ بھی مان لیتے ہیں۔ لہٰذا سب سے پہلا جو آپ نے کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے رشتوں کو اپڈیٹ کرنا ہے اپنے کمونے میں، اور کمونے کو ساتھ ہی یہ کہنا ہے کہ صرف آپ نے اپنے کمونے کے ریکارڈ میں اس چیز کو اپڈیٹ نہیں کرنا، بلکہ آپ نے جو اناگرافیکا نازionale della popolazione residente، یعنی کہ اٹلی میں رہائش پذیر لوگوں کا جو نیشنل ڈیٹا بیس ہے، پوری اٹلی کا جو ڈیٹا بیس ہے جس سے پھر امس آپ کے دماندوں کو چیک کرتی ہے، اس میں بھی انہوں نے اپڈیٹ کرنا ہے اس کو۔ جب تک یہ چیزیں آپ کی اپڈیٹ نہیں ہوں گی، آپ کا اسٹاتو دی فیملیا نہیں بنے گا فیملی ممبرز کے طور پر، یعنی کہ بیوی اور بچوں کے طور پر، تب تک آپ کو اسینی فیملیارے نہیں ملے گا۔ جب آپ کی یہ ساری رجسٹریشن اور اپڈیٹ جو ہے وہ مکمل ہو جائے تو اگر آپ کا دماندہ ریجیکٹ ہو چکا ہے تو آپ نے دوبارہ دماندہ کرنا ہے، اور اگر آپ نے دماندہ ابھی تک نہیں کیا تو بھی آپ نے دماندہ کرنا ہے، تب آپ کو پیسے ملنا شروع ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ فی الحال امس کی طرف سے اس مسئلے کا اور کوئی حل سامنے نہیں آیا۔ اب جب امس سے بات ہوئی تو ہم نے اس کی وجوہات پوچھی کہ یہ اس دفعہ اس میں اتنی تبدیلی کیوں آئی ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ سوشل میڈیا پر بہت سی افواہیں جیسا کہ پھیلتی رہتی ہیں۔ ایک افواہ یہ بھی پھیلی تھی کہ اگر آپ کے بیوی اور بچے پاکستان میں ہیں تب بھی آپ اسینی فیملیاری کا دماندہ کر دیں، آپ کو اسینی فیملیارے ملیں گے۔ تو بہت زیادہ دماندے امس کے پاس گئے۔ امس نے جب چیک کیا تو ان کو یہ پتا لگا کہ یہ دماندے کرنے والوں میں سے اکثر لوگوں کے بیوی بچے تو اٹلی میں رہائش پذیر ہی نہیں ہیں۔
اس وجہ سے انہوں نے انٹرنل سرکولر کے تحت یہ اب چیکنگ تمام اسینی فیملیاری کی شروع کر دی ہے. جہاں تک تعلق ہے کہ آپ کے بچے اگر پاکستان میں ہیں تو آپ ان کے اسینی فیملیاری لے سکتے ہیں یا نہیں, تو وہ یہ ہے کہ اس کا پروسیس اتنا آسان نہیں ہے جتنا ویڈیوز میں بتایا جاتا ہے. اس کا پروسیس یہ ہے کہ آپ نے پہلے دماندہ کرنا ہے, اور جب دماندہ ریفیوز ہو جائے تو اس کے بعد پھر آپ نے عدالت میں کیس کرنا ہے, اور اگر آپ عدالت میں سے کیس جیت جاتے ہیں تو پھر آپ کو اسینی فیملیاری ملیں گے. آپ سے ہمیشہ کی طرح یہ گزارش ہے کہ جب بھی آپ کوئی ویڈیو دیکھتے ہیں یا سوشل میڈیا پہ کوئی بھی چیز آپ کے سامنے آتی ہے تو اس کی کسی اوتھینٹک سورس سے ویریفیکیشن ضرور کر لیا کریں, تاکہ نہ آپ کا نقصان ہو اور نہ آپ کے کسی غلط کام کی وجہ سے باقی جو جائز کام کر رہے ہیں ان کو کوئی نقصان ہو. اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی انفارمیشن چاہیے ہو امیگریشن کے حوالے سے یا کاف اور پاتروناتوں کے جتنے بھی کام ہوتے ہیں, اور یا آپ نے کوئی دماندہ کرنا ہو, تو آپ منگل سے لے کر اتوار تک ہمارے آفس تشریف لا سکتے ہیں, یا منگل سے لے کر ہفتے تک 12:30 بجے سے لے کر 1:30 بجے تک دن کو آپ کال پر رابطہ کر سکتے ہیں. کال کے لیے ضروری ہے کہ آپ ڈائریکٹ کال کریں, واٹس ایپ پر کال نہ کریں, کیونکہ ایٹ اے ٹائم 2 کالز اٹینڈ نہیں ہوتی. باقی ہمارے دونوں آفس ہیں, ایک سیویزو میں ہے ویا گلیمبرتی نمبر 3, اور ایک لینیانو میں ہے کورسو گریبالدی 195 میں. اس کے علاوہ نہ ہمارا کوئی آفس ہے اور نہ ہم کسی کے ساتھ کولیبوریٹ کر کے پراتی کے جمع کر کے اور آفس میں لا کے پھر اس پہ کام کرتے ہیں. لہٰذا اگر آپ کو کوئی یہ کہتا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ مل کے کام کر رہا ہے تو اس سے احتیاط کیجیے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. ملتے ہیں پھر کسی اور ویڈیو کے ساتھ, تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. السلام علیکم.